ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ذوق و شوق، محبت و اخلاص کے ساتھ جس کو جتنی زیادہ محبت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آدمی کا جسم کیا ہے شیدا ہے جس پہ جہاں، آدمی کا جسم کیا ہے شیدا ہے جس پہ جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند ساتوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان،
موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی، موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر سب خاک میں مل جائے گی۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، عزیز نوجوان ساتھیو، رمضان المبارک 1445 ہجری کا تیسرا جمعہ مدینہ مسجد میں اور آپ اللہ کے گھر میں جمعے کی نماز کے لیے جمع ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی و تقدس میری آپ کی حاضری اپنے گھر میں قبول و مقبول فرمائے۔ ماہ مبارک کے 2 عشروں میں دوسرا عشرہ اپنے اختتام کے قریب ہے۔ ذکر و اذکار، تسبیح، تلاوت، قرآن کریم، جو کچھ اللہ نے توفیق عطا فرمائی کیا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رمضان احتساب سے ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ میں نے کیا کھویا اور کیا کمایا۔ کتنا مہربان ہے وہ رب کہ جس نے مجھے اور آپ کو انسان بھی بنایا اور مسلمان کے گھر میں پیدا بھی کیا۔ 18,000 مخلوقات بنائی، کہا میرے بندے جیسا تجھے بنایا کائنات میں کسی کو نہیں بنایا۔ پھر کتنا مہربان ہے، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی لائے، کہا تو مانگ، میں تیرا مانگا ہوا رد نہیں کروں گا۔ کتنا بڑا مہربان ہے کہ تو گناہگار خطاوار نہ گھبرا، شب برات کی رات لاؤں گا، مانگ، تیرے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ آئے گا، ہر رات میں دوں گا، افطار کے وقت، سحر کے وقت، اور کہا کہ اتنا بڑا انعام عطا کروں گا، تمام نیکیوں کے بدلے میں جنت دوں گا، روزہ رکھے گا میں خود رب تجھے ملوں گا۔ اسی لیے جمعے میں آنے والوں، کتنا مہربان ہے وہ رب، کبھی سوچو تو صحیح کتنی مہربانی فرمائی۔ ماں کے اندھیرے پیٹ میں اللہ نے تیری اور میری تخلیق فرمائی، 3 اندھیروں میں اللہ نے تجھے اور مجھے پالا، 3 اندھیروں میں بنایا۔ فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ ہڈیاں میں رب نے بنائی، گوشت میں رب نے چلایا، کھال اور ماس میں رب نے بنایا، تیرے وجود کو میں رب نے بنایا۔ میرے بندے، آنکھیں دینے والا میں اللہ، اس میں روشنی عطا کرنے والا میں اللہ، کانوں میں سننے کے لیے آلے لگانے والا میں اللہ، بولنے کے لیے زبان دینے والا میں اللہ، جسم میں 360 آدھا لگا کر تیرے وجود کو ماں کے اندھیرے پیٹ میں بنانے والا میں اللہ، میری ذات وہ ہے۔ فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر۔ مہربانی تو دیکھ، بندہ نوازی تو دیکھ، میں رب کی کرم نوازی تو دیکھ۔ دکان نہیں، کارخانہ نہیں، مارکیٹ نہیں، بازار نہیں، ماں کے اندھیرے پیٹ میں 3 اندھیروں میں اللہ نے تیری تخلیق فرمائی، جہاں کسی کی رسائی نہیں، کوئی جا سکتا نہیں، اس اندھیرے پیٹ میں اللہ تیری تخلیق کروں، تجھے بناؤں، ایسا بناؤں۔ فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ میری قدرت دیکھ، کبھی اپنے آپ کو دیکھ،
کیسا میں رب نے تجھے بنایا، بلڈنگ بناؤ گے، کوٹھی بناؤ گے، اوتاق بناؤ گے، راج مستری بلانے پڑیں گے، روڑی ریتی بجری آئے گی، انجینئر آئیں گے، مکان بنے گا، بنگلہ بنے گا، کوٹھی بنے گی۔ کبھی اپنے آپ کو میں اور آپ دیکھیں تو صحیح، رب نے مجھے اور آپ کو کیسا بنایا۔ 9 مہینے ماں کے اندھیرے پیٹ میں رکھا، 9 مہینے کھلایا اور پلایا، 9 مہینے میری اور آپ کی ماں کے اندھیرے پیٹ میں رب نے پرورش فرمائی۔ کہا میرے بندے اتنا بڑا مہربان ہوں، ماں کے اندھیرے پیٹ میں رب نے تیرے منہ کو گندا نہ ہونے دیا۔ 9 مہینے کھلاؤ اور پلاؤ، 9 مہینے تیری پرورش کروں، 9 مہینے بعد میں اور آپ دنیا میں آ گئے، رونا شروع کر دیا۔ الہی وہ ماں کے پیٹ کا اندھیرا ختم، الہی وہ ماں کے پیٹ کی دنیا ختم، میرا کیا بنے گا؟ کون میری خبر گیری کرے گا؟ کون مجھے کھلائے گا پلائے گا؟ کون میرا دھیان کرے گا؟ گھر والے سو جائیں گے، رات آ جائے گی، مارکیٹ بازار بند ہو جائیں گے، جمعے میں آنے والوں اتنا بڑا مہربان ہے۔ کہا نہ گھبراؤ، جس رب نے تجھے ماں کے اندھیرے پیٹ میں بھوکا نہیں رکھا، اب دنیا میں کیسے بھوکا مارے گا؟ تو بندہ میرا میں رب تیرا، وہ وقت یاد کر میں نے تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ کی 2 نہریں جاری کر دی، ادھر منہ لگا ادھر نہر جاری، ادھر منہ ہٹا ادھر نہر بند۔ گرمیوں میں ٹھنڈا دودھ پلاؤ، سردیوں میں گرم دودھ پلاؤ، ماں کی چھاتیوں سے دودھ پلانے والا میں رب کے سوا کون؟ ماں کے اندھیرے پیٹ میں پرورش کرنے والا میں رب کے سوا کون؟ جوانی، صحت، طاقت، حسن و جمالت، مال، ملکیت، اولاد عطا کرنے والا کون؟ گناہ اور خطاؤں میں زندگی گزار دی، پتہ ہی نہیں لگا، زندگی کے ماہ اور ایام گزر گئے، گناہ اور خطا سیاکاریوں میں گزر گئے۔ کہا نہ گھبرا، تو بندہ ہے میرا، میں رب ہوں تیرا، ماں کے پیٹ میں پالنے والا میں اللہ، ماں کی چھاتیوں سے دودھ پلانے والا میں اللہ، جوانی، صحت، طاقت، تمام چیزیں عطا کرنے والا میں اللہ۔ میرے بندے مجھ سے مانگ، اتنا دوں گا تیرے گناہوں کو معاف کر کے تیرے نامہ اعمال میں نیکیوں کو بھر دوں گا۔ ماہ مبارک رمضان کے 2 عشرے گزر گئے، آنے والا عشرہ 30واں عشرہ ہے، جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، اعتکاف کا عشرہ ہے، لیلۃ القدر کی راتیں تلاش کرنے کا عشرہ ہے، خوب رب کی رحمت سے مستفید ہونے کا عشرہ ہے، رب سے مانگنے کا عشرہ ہے، رب کے دروازے پر آ کر لپٹ جانے کا عشرہ ہے، چوکھٹ کو پکڑ کر مانگنے کا عشرہ ہے۔ یہاں جمع ہونے والوں آخری عشرہ جہنم سے خلاصی لے کر جنت میں داخلے کا عشرہ ہے۔ 2 عشرے جیسے گزرے، آپ کو بھی خبر ہے، مجھے بھی خبر ہے، سستی، کاہلی، اب کروں گا کب کروں گا، اب پڑھوں گا کب پڑھوں گا، دونوں عشرے گزر گئے۔ یہ آخری عشرہ جسے لیلۃ القدر کی راتیں نصیب ہو جائیں، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر۔ لیلۃ القدر کی رات، ایک رات لیلۃ القدر کی جسے نصیب ہو جائے، خود رب نے اعلان کیا میرے بندے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کیا ہے لیلۃ القدر؟ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ جسے یہ رات نصیب ہو جائے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تلاش کرو 21ویں رات، 23ویں رات، 25، 27ویں رات، 29ویں رات، جسے لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو جائے، توجہ کرنا، اس کے گناہ، خطا اور سیاکاریاں معاف ہو جائیں، اور اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ اور مقام بہت بڑا بلند ہو جائے۔ یہ 5 راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ پہلا عشرہ رحمتوں والا گزرا، دوسرا عشرہ مغفرت والا اپنے اختتام پر ہے، اور یہ آخری عشرہ دوستو توجہ کرنا، 20 رمضان المبارک کی عصر سے لے کر جب تک چاند نظر نہ آئے اعتکاف کے لیے مسجد میں آنا۔ اعتکاف کیا ہے؟ کہا میرے مولا 10 دن تیری رحمتیں طلب کی، قرآن کریم سنا، خوب مانتا رہا، کوئی نفل، ذکر و اذکار، تسبیح تلاوت، تہجد، قیام اللیل میں نے نہیں چھوڑی۔ اب تو یہ آخری عشرہ آ گیا ہے اور یہ مانگنے کا عشرہ ہے۔ میرے اللہ میں آ گیا ہوں، اس وقت تک تیرے گھر کی چوکھٹ کو نہیں چھوڑوں گا جب تک تو معافی کا پروانہ میرے ہاتھ میں نہیں تھمائے گا، اس وقت تک تیری چوکھٹ کو چھوڑ کر میں نہیں جاؤں گا جب تک تو میری معافی اور میری مغفرت کا اعلان نہیں کرے گا۔ تو اصل میں معنی اعتکاف کا یہ ہے کہ اللہ کے گھر آئے اور اللہ کے گھر میں اللہ سے خوب مانگے، اعتکاف کے مسائل کو سیکھنا، اعتکاف کے مسائل کو جاننا، لیلۃ القدر کی راتوں کا تلاش کرنا، یہ مسلمان کے لیے نعمت مترقبہ، مسلمان کے لیے یہ نعمت عظمیٰ، مسلمان کے لیے یہ آخری عشرہ ایسا عشرہ ہے کہ جس میں ایک لمحہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ آدمی بیکار نہ گوائے، اس لیے کہ یہ تو وہ عشرہ ہے کہ جس کے اندر اللہ سے اپنی مغفرت بھی کروانی ہے، جہنم سے خلاصی بھی حاصل کرنی ہے، اور اللہ کی رحمتوں اور مغفرت کا پروانہ اپنے ہاتھ میں، اپنی مغفرت کا پروانہ اللہ کے حضور سے لینا ہے۔ تو دوستو اس آخری عشرے کی قدر کرنا اور لیلۃ القدر کی راتوں کا تلاش کرنا، علماء نے لکھا ہے، توجہ کرنا، میں ایک چیز آپ کے سامنے عرض کی دیتا ہوں، وہ چیز کیا ہے؟ کہا 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات آدمی لیلۃ القدر کی راتوں کو تلاش کرے، ایک عمل کر لیا کرے۔ وہ عمل کیا ہے کہ جو ہی مغرب کی نماز پڑھے، اوابین کی نفل پڑھ لے، وہیں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ کے حضور میں کہے، یا اللہ میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے یہ لیلۃ القدر کی رات ہو، میری لیلۃ القدر کی رات کی 2 رکعت نفل قبول فرما لیں۔ 1000 مہینے خیرات کرتا رہا، جو ہی سورج غروب ہو، روزہ افطار ہو جائے، مغرب کی نماز ہو جائے، اللہ کے حضور میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میرے مولا معافی مانگتا ہوں، گناہ اور خطا سیاکاریوں سے معافی مانگتا ہوں میرے مولا۔ ہو سکتا ہے یہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہو، جمعے میں آنے والوں جسے لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو جائے، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ اس نے استغفار کہی، توجہ کرنا، ساری رات کئی مہینے استغفار توبہ کی حالت میں رہا۔ اس لیے آخری عشرے کی قدر کرنی ہے، آخری عشرے کا دھیان کرنا ہے۔ وہ کریم ہے مولا، میں نے عرض کیا، جس نے آنکھیں عطا فرمائی، جس نے بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، جس نے سننے کے لیے مجھے اور آپ کو کانوں میں آلے لگائے، جس نے 9 مہینے ماں کے اندھیری پیٹ میں کھلایا اور پلایا، جس نے میرے اور آپ کے دنیا میں آنے کے بعد میری اور آپ کی خبر گیری کی، جو میں آنے والوں، کالی والوں، یونیورسٹی والوں، دفتروں والوں،
جھگڑے لگانے والوں، مارکیٹ بازاروں میں رہنے والوں، میرا رام کا کچھ نہیں، یہ سب رب کا دیا ہوا ہے، یہ سب رب کا عطا کیا ہوا ہے، یہ صحت، یہ جوانی، یہ حسن و جمال، یہ طاقت، یہ اولاد، یہ مال ملکیت میں آرام کہیں سے نہیں لائے، اسی رب نے عطا کیا ہے، اس رب کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور اس رب کے حضور میں اپنی مغفرت کے لیے جھولی بھی پھیلانی ہے، گناہ اور خطا سیاکاریوں سے معافی بھی مانگنا ہے، اس آخری عشرے میں اپنے لیے جہنم سے خلاصی کا پروانہ وصول کرنا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آدمی قبر میں جاتا ہے، عذاب دینے والے فرشتے سرہانے کی طرف سے آتے ہیں، جمعے میں آنے والوں، جو ہی یہ فرشتے آگے بڑھتے ہیں، پڑھی ہوئی نماز آ جاتی ہے، کیا کر رہے ہو؟ اس نے مجھے فجر میں خیال کیا، اس نے ظہر میں خیال کیا، اس نے عصر اور مغرب میں خیال کیا، اس نے عشاء کے وقت میں خیال کیا، یہ صبح اٹھ کر اندھیرے میں اللہ کے گھر مسجد میں آتا رہا، یہ تھکے ہونے کے باوجود عشاء پڑھتا رہا، آج تمہیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں، میں نماز اس کے لیے سایہ بنی ہوئی ہوں، جب تک تم جاؤ گے نہیں میں نماز اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یہ عذاب دینے والے فرشتے دائیں طرف سے آتے ہیں، جمعہ پڑھنے آنے والوں توجہ کرو، جو ہی عذاب دینے والے فرشتے آگے بڑھتے ہیں، دی ہوئی زکوٰۃ آگے بڑھ کر کہتی ہے کیا کر رہے ہو؟ عذاب دینے کے لیے آگے کیوں بڑھ رہے ہو؟ اسے اللہ نے مال عطا کیا، اس نے حساب و کتاب کر کے خیرات بھی کی، زکات بھی کی، آج میں اس وقت تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی جب تک یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ عذاب دینے والے فرشتے دائیں طرف سے آگے بڑھتے ہیں، کی ہوئی خیرات، کیا ہوا حج سامنے آتا ہے، کہتا کیوں عذاب دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہو؟ اسے اللہ نے مال دیا، اس نے حج عطا کیا، آج اس وقت تک میں ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کی نجات اور بخشش نہیں ہو جائے گی۔ ارشاد فرمایا سرور کائنات امام الانبیاء نے، یہ عذاب دینے والے فرشتے پاؤں کی طرف سے بڑھتے ہیں، روزہ آ کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کہا آج تمہیں اجازت نہیں، تم آگے بڑھ رہے ہو اسے عذاب دینے کے لیے، اسے عذاب دینے کے لیے اس کا رکھا ہوا روزہ ہو، صبح سے لے کر شام تک اللہ کے حکم پر اس نے ایک پانی کا گھونٹ نیچے اترنے نہ دیا، ایک کھانے کا لقمہ حلق سے نیچے جانے نہ دیا، آنکھ کا، زبان کا، تمام اعضاء کا خیال کیا، جنت کے دروازے سے داخل ہو جائے، صدقہ اور خیرات کرنے والے جنت کے دروازے سے داخل ہو جائے۔ جنت کے 8 دروازے، جمعے میں آنے والوں ایک دروازہ مخصوص ہے، اعلان ہوگا روزہ رکھنے والے، اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کرنے والے، اللہ کے حضور میں رونے والے، وہ روزہ رکھنے والے جنہوں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا، آؤ آج باب الریان سے اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ روزے داروں کے لیے اللہ نے جنت کا مخصوص دروازہ بنایا، جس دروازے کا نام باب الریان رکھا ہے۔ کیا شان ہوگی اس روزے دار کی جو باب الریان سے جنت میں داخل ہوگا۔ اچھا بھلا آدمی، آپ معاشرے میں، میں بھی رہتا ہوں، آپ بھی رہتے ہیں، اچھا بھلا آدمی دھیان نہیں کرتا، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس عشرہ کی اور اس ماہ مبارک کے، رمضان کی ایک ایک روزے کی قدر کیا ہے، اہمیت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی جو بغیر عذر کے، بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دے اور پھر 100 سال، توجہ کرو، روزانہ روزہ رکھے،
دو چار یا 5 دن کی بات نہیں، لگاتار روزانہ سردی گرمی خزاں بہار 100 سال روزہ رکھے، اس ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا جو رمضان کا روزہ ہے۔ روزے رمضان کے روزے کی ایک فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا جو اللہ نے اس ماہ مبارک میں ایک روزے کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو دوستو، یہ آخری عشرہ، آنے والا عشرہ، معتکفین حضرات جو ارادہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے گھر میں آنا ہے، روزہ رکھنا، اللہ کے گھر میں آنا ہے، اعتکاف میں بیٹھنا ہے، اللہ کی چوکھٹ پر آ کر یہ اعلان کرنا ہے کہ میرے اللہ اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میری معافی کا پروانہ میرے ہاتھ میں عطا نہیں کرے گا۔ روزے میں نے رکھے، تلاوت میں نے کی، ذکر و اذکار میں نے کیا، قرآن کریم تراویح میں نے سنا، اب آ گیا ہوں اور تیرے در پر اس نیت سے آیا ہوں کہ اپنی معافی کروا کر جاؤں گا۔ لیکن ہمارے ہاں جو صورتحال ہے دوستو، وہ آپ کو بھی خبر ہے اور مجھے بھی خبر ہے کہ ہر سال میں اعتکاف میں بیٹھتا ہوں، اللہ فیصلے نیت پر کرتے ہیں کہ سارے سال کی جو تھکن ہو جاتی ہے وہ اعتکاف میں پوری کرتا ہوں۔ اعتکاف میں بیٹھا اس لیے ہوں کہ آرام رہے۔ اب صبح فجر کی نماز کے بعد جو سویا ہے، ظہر کی اذان بھی ہو گئی ہے، مؤذن اٹھانے کے لیے پریشان ہے، یہ اٹھنے کے لیے پریشان، اٹھنے کے لیے تیار نہیں، کیا اعتکاف میں ہوں، اعتکاف میں ہوں، اعتکاف ہے میرا، نہ ذکر ہے، نہ تسبیح ہے، نہ تلاوت ہے، نہ قرآن کا پڑھنا ہے، اور مسجد کو تفریح گاہ بنایا ہے۔ اور پھر توجہ کرو، یہ سارے معتکفین مل کر جو ہنسی مذاق مسجد میں جو صورتحال، یہ کیسا اعتکاف ہے؟ حیران ہوں میں، اس کا معنی اعتکاف نہیں ہے، یہ اس کا معنی اعتکاف نہیں ہے، اور اعتکاف کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ معتکف حضرات تو ایک دوسرے سے معتکفین تو بات نہیں کرتے، صرف ذکر ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، ذکر و اذکار ہے، اللہ کے حضور میں رونا ہے، تہجد نہ چھوٹے، قیام اللیل نہ چھوٹے، تکبیر اولیٰ کی نماز نہ چھوٹے، کوئی بات چیت نہیں ہے۔ کیوں؟ میں تو آیا اس مقصد کے لیے ہوں کہ مجھے رب کو راضی کرنا ہے، لیکن یہاں موبائل کا استعمال بھی ہے، فیس بک اور نیٹ بھی چل رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے کہ جب معتکف ہوں، توجہ کرنا، جو آدمی اعتکاف کی حالت میں، عورت ہو یا مرد، نیٹ کا استعمال کرے، کاروبار یا تجارت کرے یا کسی اور چیز کو دیکھے یا ان سارے معاملے کو اختیار کرے، اس کا اعتکاف نہیں ہوتا۔ یہ کیسا اعتکاف ہے؟ یہ کیسا معتکف ہے؟ انہی چیزوں سے دور ہو کر آنا اور اللہ کے گھر میں آ کر، اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ لینا، اس کا نام اعتکاف ہے۔ کہ معلوم کرتے آپ کے گھر سے آج کیا آئے گا؟ اس نے کہا خبر نہیں میرے گھر سے کیا آئے گا، میں نے تو بریانی کا آرڈر دیا ہے۔ یہ اعتکاف کے لیے آئے، پکنک کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ یہ اعتکاف کا معنی ہے یا پکنک ہے مسجد میں؟ بجائے اجر و ثواب اور اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کے گناہ لے کر باہر جا رہے ہیں، جرم اور مجرم بن کر باہر جا رہے ہیں۔ پوچھے مسائل اعتکاف کے کہ اعتکاف ہوتا کیسے، اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی راتوں کا تلاش کرنا، لیلۃ القدر کی راتوں کا حاصل کرنا، لیلۃ الجائزہ، توجہ کرو، 4 رات تک اللہ کے حضور میں توبہ و استغفار کر کے لیلۃ الجائزہ کی رات میں انعام حاصل کرنا۔ صرف عرض اتنا کرنا چاہتا ہوں، یہ آخری عشرے کی قدر کرنی ہے، مانگنا اللہ کے حضور میں۔ ماہ مبارک اللہ نے نصیب کر دیا، 2 عشرے اللہ نے نصیب کر دیے، آنے والا آخری عشرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، سرور کائنات امام الانبیاء آخری عشرے میں کثرت سے اللہ کے حضور میں توبہ اور استغفار کرتے، فرماتے اللہم انک عفو کریم۔
تحب العفو فاعف عنا، اے کریم کرنے والے، اے کرم کرنے والے، مہربانی کرنے والے، درگزر کرنے والے، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ نہ معلوم آئندہ جمعہ، نہ معلوم آئندہ ماہ مبارک ملے یا نہیں، نہ معلوم یہ ساتیں گھڑیاں زندگی میں آئے یا نہیں، نہ معلوم یہ رحمتیں ملے یا نہیں، نہ معلوم قرآن کی یہ محفل ہے مجھے آرام کو نصیب ہو یا نہیں۔ اسی لیے مدینہ مسجد میں جمعے میں جمع ہونے والوں، آؤ میں بھی اللہ کے حضور میں توبہ کروں، استغفار کروں، آپ بھی اللہ کے حضور میں توبہ اور استغفار کریں۔ آخری عشرہ ایسے گزارے میرے مولا، تیرے حضور میں جھولی میں نے پھیلا دی، بھر دے، اپنی رحمتوں کا نزول کر دے، مجھے اپنا بنا لے، اس لیے کہ گناہ اور خطاؤں سے تنگ آ کر میں تیرے گھر میں آ گیا ہوں، تیری رحمت کا طلبگار ہوں، باوجود ممبر پر بیٹھا ہوں، روزی کی حالت میں وہ اعلان ہوگا نہ رو آ جا، میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، میرے بندے تو میرا ہے، میرا وہ تیرا